درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نبی صحابہ کے اندر کیسا ہوتا تھا، اور یاد رکھیے عشق معلوم ہے کب آتا ہے؟ عشق اور محبت، عشق اور محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کے دل میں ادب ہوگا، نہیں تو عشق اور محبت اس دل میں ہو ہی نہیں سکتی جس کے دل میں ادب نہ ہو۔ مصطفیٰ کا یہاں تک صحابہ کا آپ عشق اٹھا کے دیکھیں گے اور بڑے بڑے فقہا کی آپ ادائیں دیکھیں گے تو آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ عشق اور محبت بعد میں ہوتی ہے، پہلے نبی کا ادب آتا ہے آدمی کے اندر، ادب پہلے آتا ہے، محبت بعد میں آتی ہے، تعظیم پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت یہ ہے چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے دیگر کوئی سی عبادت ہو، عشق نبی دل میں نہیں تو کوئی قبول نہیں، کوئی قبول نہیں جب تک عشق نبی دل میں نہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ میں نہیں کہتا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ذرا جھلکی ہے۔ اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا سرکار نے مکہ شریف، جب مکہ شریف کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو خانہ کعبہ آپ کے نظروں کے سامنے تھا۔ دل میں خیال آیا اے عثمان، اب صلح تو ہوگی، جو بھی موقع آئے گا سامنے، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے، کیوں نہ طواف کر لیا جائے، کیوں نہ طواف کر لیا جائے۔ ادھر مکہ کے لوگ موجود تھے کہ چلو عثمان جب آئے گئے ہو صلح کا پیغام لے کے، تو ہم تمہیں طواف سے نہیں روکیں گے، طواف تو کری لو خانے کعبے کا۔ ابھی خیال آیا تھا، اب ذرا توجہ کر لیں، جو لوگ عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں بغیر عشق نبی پر، سنیے، یہ صحابی ہیں اور خلیفہ سوم کیا کہتے ہیں؟ دیکھا خانہ کعبے کو عثمان غنی نے، اور جب خانہ کعبے پر نظر گئی تو عثمان غنی بولے، اے مکہ والوں سنو، یہ اللہ کا گھر ہے بلا شبہ، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، لیکن عثمان غنی جب تک طواف نہیں کرے گا جب تک مدینے والا طواف نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا بڑا عشق کا پیغام عثمان غنی نے کہا، اتنا بڑا پیغام آپ یہ معمولی سمجھتے ہیں؟ ان کے جملے کہ عثمان غنی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں خانہ کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کرے۔ اللہ اکبر، ایک دن نکلا، 2 دن نکلے، 3 دن نکلے، کافی دن وہاں رہے عثمان غنی مکہ میں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، اتنے دن رہنے کے بعد بھی تاریخ یہ کہتی ہے عثمان غنی نے خانہ کعبے کا طواف نہیں کیا، جبکہ خانہ کعبہ سامنے تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی عقل کیا کہے گی؟ بولے اللہ کا مقدس گھر اور عثمان غنی تو طواف کیوں نہیں کرتا؟ لیکن عثمان غنی کا زبان کیا کہہ رہی تھی؟ وہ زبان میں اعلیٰ حضرت کی زبانی سنا دوں تمہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں کعبہ و مینا خلیل و بنا، اے صاحب لولاک والے سب تیرے گھر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عثمان غنی کہہ رہے تھے کعبے کا طواف بھی تو ہمیں مدینے والے کے صدقے میں ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو بڑے ناز کرنے لگے سجدوں پہ، عبادتوں پہ، یہ جب آئے تو ایسا صحابہ نے خیال کیا، ایسا خیال کیا کہ لگتا ہے عثمان غنی کو مکہ کے لوگوں نے معاذ اللہ قتل کر دیا۔ آپ زندہ تھے، حیات تھے، لیکن صحابہ نے سوچا، بولے یا رسول اللہ اب تک عثمان نہیں لوٹے، کہیں ایسا تو نہیں ان کو شہید کر دیا گیا؟ لیکن آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ تھوڑے دن کے بعد عثمان غنی لوٹے تو کہا عثمان اتنا ٹائم کیوں لگا تمہیں آنے میں ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا، بولے عثمان چلو تم گئے تو اب تو خانہ کعبے کا طواف تم نے کر ہی لیا ہوگا، مکہ تو چلی گئے تھے تم۔ تو عثمان غنی نے وہاں علی الاعلان صحابہ کے بیچ میں کہا،
بولے سنو اے نبی کے صحابہ سنو، عثمان گیا تھا صلح کے لیے، کعبہ کے لیے نہیں۔ کعبہ تو خدا کی قسم موجود تھا، اگر میں 1 سال بھی رکتا، 1 سال بھی وہاں رکتا تو بھی میں خانے کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک مدینے والا میرے ساتھ۔ یہ عقیدہ عثمان غنی کا تھا، یہ معمولی عقیدہ نہیں عثمان غنی کا۔ بہت بڑی بات ہو گئی کہ خانے کعبہ سامنے پھر بھی طواف نہیں کرے ہے۔ اور اچھا اگر کر لیتے، آپ کی اور ہماری عقل تو کیا کہتی ہے، اگر کر لیتے تو کون سی خرابی تھی؟ آپ مجھے بتائیں کیا خرابی تھی؟ اللہ کے خانے کعبے کا طواف کر لیا تو خرابی کیا تھی؟ لوگ کہتے بھائی خانے کعبہ کا ہی تو طواف کیا ہے، لیکن وہ جانتے تھے عبادت وہی ہے جس کے دل میں عشق نبی ہو۔ وہ جانتے تھے، ادب بھی جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے لوگ تو ستا رہے ہیں اور ابھی صلح ہوئی نہیں ہے، اور میں نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے ادب اور تعظیم ہے کیا؟ ادب اور تعظیم ہے کیا؟ سنیے آپ، قرآن تو یہ فرماتا ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ قرآن کی کھلی ہوئی آیت، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ لیکن جب حضرت بلال اذان پڑھتے تھے وہ تو زور سے پڑھتے تھے، آواز تو زور سے ہوتی تھی، نبی سامنے ہوتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نبی کے سامنے جب حضرت بلال اذان پڑھتے وہ تو زور سے پڑھتے تھے، وہ نبی خاموش ہوتے تھے، تو یہ تو آواز بلند ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں جب کوئی مسئلہ لے کر کے آتا تو آپ بلند آواز سے اس کو بیان کرتی، نبی بیٹھے ہوتے تو آپ کی آواز تو بلند ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب کوئی فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے اور نبی سامنے ہوتے، کوئی کوشچن کرتا، سوال کرتا، اس کا جواب بلند آواز سے دیتے۔ تو یہاں تو عمر کی آواز بلند، حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز بلند، حضرت بلال کی آواز بلند۔ ایسی بہت سی روایتیں جو صحابہ اکرام کی آواز نبی کے سامنے بلند ہو جاتی، کوئی سوال کا جواب دینا ہوتا یا کسی کو خبر دینا ہوتی تو صحابہ کی بارگاہ میں ہم نے کہا عرض یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابہ کی آواز بلند کیوں ہو رہی ہے؟ تو صحابہ سے نہ پوچھ لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے اور تفسیر کو دیکھیں گے، یہ نبی کی آواز کے اوپر بلند آواز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ قرآن کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ادب اور تعظیم ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو۔ جب آوازیں بلند ہوتی تھی ادب ہوتا تھا، تعظیم ہوتی تھی، آواز کا کوئی بات ہوتی تھی، مسئلہ کوئی بتاتا تھا، تعظیم ہوتا تھا، تعظیم ہوتی تھی، ادب واجب ہوتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ کوئی جواب دیتی، ادب قائم رہتا۔ حضرت عمر فیصلہ سناتے، ادب قائم رہتا۔ حضرت بلال اذان پڑھتے، ادب قائم رہتا۔ عشق نبی اس وقت۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، اور کیا جھلکی میں دکھاتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بات لوگ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ عشق نبی کو چھوڑ کر کے بات کرنے چلے ہیں۔ ابو محذورہ چھوٹے سے سرکار کے پاس چلے گئے، سرکار کے پاس پہنچے، سرکار سے سلام کیا۔ میرے آقا نے، ابو محذورہ کی عمر چھوٹی سی تھی، میرے آقا نے آپ کے سر مبارک پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ تو وہ آ کر کے اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری ماں، آج مدینے والے آقا نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا۔ ابو محذورہ، یہ شرف آپ کو حاصل تھا، اور ہوا کیا؟ جب آپ نماز پڑھنے آئے تو امامہ شریف آپ کے بندھا ہوا تھا، امامہ شریف آپ کے بندھا ہوا تھا۔ اب جب نماز پڑھنے آئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے امامے کو کھولا، آپ نے امامے کو کھولا۔ کھولنے کے بعد میں جب بال گرے، کہاں سے؟ پیچھے سے نہیں، آگے سے۔ آگے سے آپ نے بال کو یوں پکڑا، پکڑنے کے بعد میں جب آگے لیا تو آپ کے پیشانی سے بال زمین تک آتے تھے۔ تو کسی صحابی نے کہا بھائی ابو محذورہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ یہ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہیں لگتا نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے؟ تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں صحابی بیٹھو، فیصلہ تم کرنا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو محذورہ کہتے ہیں یہ لام بال کتنے لمبے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ بولے ہاں دیکھ رہے ہو؟ بولے دیکھ رہا ہوں۔ ابو محذورہ کہتے ہیں بچپن کے اندر امام الانبیاء نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا تھا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا، میری ماں نے گوارا نہ کیا۔ اے ابو محذورہ، قیامت تک
تک یہ بال مت کٹوانا، اس پہ نبی کا ہاتھ لگ گیا، اس پہ نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم اپنے گھر کے خاندان کی بات نہیں کرتے، یہ تو صحابی رسول کا عشق تھا، یہ صحابی کا عشق تھا۔ کہا اب یہ بال نہیں کٹیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان بالوں پہ میرے آقا کا دست مبارک لگ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بتاتا چلوں میں آپ کو، قرآن یہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، نبی اور اللہ سے آگے مت نکلو، آگے مت نکلو اللہ سے اور نبی سے۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا صحابہ اکرام کے عقیدے کے اوپر؟ جب قربانی کا موقع آتا تو قربانی آدمی کر سکتا نہیں کر سکتا، کوئی کربلا میں، کوئی عیدگاہ میں، کوئی کہیں جہاں جس کا دل چاہے قربانی کر لے۔ صحابہ کا ایمان سنیے اب توجہ سے آپ، جب قربانی کا موقع ہوتا تو پوچھتے ہمارے آقا نے قربانی کر لی، ہمارے نبی نے قربانی کر لی، ہمارے نبی نے قربانی کر لی۔ صحابی جانتے تھے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس لیے کہ نبی سے آگے مت نکلو، کہ کہتے تھے جب تک مدینے والا قربانی نہیں کرے گا جب تک کوئی صحابی قربانی نہیں کرے گا۔ اور بتاؤں آپ کو، جب کسی کے دعوت ہوتی، سارے صحابہ ہوتے تو کہتے نبی نے لقمہ کھا لیا۔ ایمان دیکھیے آپ، نبی نے لقمہ کھا لیا تو ایک دوسرے سے صحابہ معلوم کرتے آقا نے لقمہ کھا لیا، بولے نہیں کھایا۔ صحابہ جھوم کے کہتے جب تک آمنہ کا لال لقمہ نہیں کھائے گا جب تک کوئی غلام لقمہ نہیں کھائے گا۔ ایمان دیکھیے، ایمان دیکھیے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کوئی کام نبی سے آگے نہیں کرتے تھے، جو کام ہونے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر کبھی کوئی دعوت کا معاملہ آتا، وہاں پر کبھی قربانی کا معاملہ آتا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان تو دیکھو آپ نبی غلاموں کا کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، ایک صحابی رسول، میرا نام ذہن میں نہیں ہے ابھی، وہ صحابی رسول، حدیث کھلی بھی ہے، اذان آپ سنتے ہیں پانچوں ٹائم، چھوٹے بڑے سب سنتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ ایک دو کلمے جو ہیں اذان کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کلمے ہیں تو اذان میں دو دو باری کہتے نہیں کہتے؟ ارے بھائی، ہر کلمے کو دو بار کہتے نہیں کہتے اذان میں؟ حدیث پاک اب اٹھا کے دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول جب اذان پڑھتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کو دو بار نہیں پڑھتے، چار بار پڑھتے۔ کتنی بار پڑھتے؟ تو مکہ کے لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا، اے بولے چار بار کلمہ کیوں پڑھتا رہے، چار بار کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ اور ایک دن نہیں پڑھی اذان، وہ دو دن نہیں پڑھی وہ اذان چار کلمے کے ساتھ، جب تک زندگی رہی جب تک وہ کلمہ چار بار اذان کے اندر۔ کیوں پڑھتے تھے معلوم؟ سوچو عشق نبی کیا ہے۔ وہ صحابی جب ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مشرف نہیں ہوئے تھے کلمے سے، تو مذاق اڑاتے تھے وہ اذان کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مکہ کی گلیوں میں کہتے تھے، بولے وہ نبی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، اتفاق سے ایک بار وہ مذاق اڑائے تھے اور ان کی زبان سے جاری ہو رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر سے آمنہ کا لال چلے آئے۔ جب سرکار آئے، ابھی یہ مذاق اڑا رہے تھے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی، میرے نبی نے آ کر سب سے پہلا اپنا دست پاک ان کے سر پہ رکھ دیا۔ سر پہ رکھنا تھا، تاریخ گواہ ہے، آپ کب کپا گئے۔ نبی کا روب اتنا زبردست تھا، جب دیکھتے تھے نگاہیں بھر کر تو خدا کی قسم کوئی ذرہ ہوتا تو اسے آفتاب بنا دیتا۔ یہ میرے نبی کی شان تھی۔ جب سر پہ آپ نے دست پاک رکھا تو وہ لرز گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اب دست پاک رکھنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں، بولو کیا کہہ رہے تھے؟ اب ان کی ہمت ایسی ہو گئی کہ میں کیا کروں؟ تو میرے نبی نے جب فرمایا بولو کیا کہہ رہے تھے، اب وہ صحابی دوبارہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے کہا پھر بولو، کیا کہا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے کہا اب ذرا بلند آواز سے کہہ دو، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا پھر بلند آواز سے کہہ دو، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا
اللہ. 4 بار انہوں نے 2 بار دھیرے آواز سے 2 بار بلند آواز سے کہا. میرے نبی ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے, قدموں میں گرے, کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بولے. اللہ اکبر, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اب کہتے ہیں اب جب میں اذان پڑھتا ہوں تو مجھے وہ نبی کی ادا اتنی پسند آتی ہے, وہ مجھے نبی کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ جب تک میں اذان میں 4 مرتبہ نہ پڑھ لوں جب تک میرے دل کو قرار نہیں آتا. 4 مرتبہ تو اشہد اللہ پڑھتا ہوں اور نبی کی محبت میں 4 مرتبہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ جلوے تھے صحابہ کے, اور تاریخ ابو داؤد کی حدیث پاک گواہ ہے. پوری زندگی بھر آپ نے جب اذان پڑھی موقع ملا 4 بار ہی کلموں کو پڑھا. اب کوئی کسی نے کیوں نہیں کہا یہ شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا ہے؟ کوئی ہاتھ پکڑتا تو وہ کہتے تجھے پتہ نہیں ہے یہ ادا کس کی تھی ہے, کہلوانے والا کون تھا؟ ارے زبان میری ہے, حکم تو میرے آقا نے ہی دیا تھا مجھے. بولے زبان میری ہے, حکم تو میرے آقا نے ہی دیا تھا مجھے 4 مرتبہ کا. اللہ اکبر, پوری مرتبہ 4 مرتبہ کلمہ کہتے. ملت اسلامیہ, یہ عشق نبی کیسے ہوتا ہے سنو. ام عمارہ کا نام سنایا, اس ام عمارہ سے پہلے ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, حضرت عمار کی, پھر ام عمارہ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آج بڑی باتیں ہیں, ایک بھی حوالہ فقیر کا غلط ہو جائے, خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ فقیر کی سزا. حضرت عمار صحابی رسول کو آپ جانتے کیسی سزائیں دی گئی تھی. گرم گرم انگاروں پہ لٹا دیا گیا تھا آپ کو. جب کوئلے بھڑکائے گئے اور آگ کو بھڑکا دیا گیا اور عمار, حضرت عمار کو کوئلوں پہ بھڑکتے ہوئے لڑتے ہوئے لٹایا گیا. لوئیں نکل رہی تھی آگ کی. جب آپ کو لٹایا گیا, حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لینا اگر حوالہ غلط ہو تو. پتا ہے خدا کی قسم سنیو, جو تم کہتے ہو, کیوں کہتے ہو, وہ جملہ جو تم بولتے ہو وہ حضرت عمار نے کہا تھا. اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمار نے پتا ہے کیا کہا تھا جب کوئلوں پہ لٹایا گیا تو یہ جملہ سننے کا حضرت عمار کا. آپ نے جیسے کوئلوں پہ لٹایا, سامنے سے مدینے والے آقا آ رہے تھے, سامنے سے آقا آ رہے تھے. جیسے آقا کو دیکھا تو دیکھ کے بولے یا رسول اللہ مدد کرو میری, یا رسول اللہ مدد کرو میری, یا رسول اللہ مدد کرو میری. اللہ اکبر. اگر یہ مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضرت عمار صحابی رسول تھے, رسول سے مدد نہیں چاہتے بلکہ آپ کے انگاروں پر کہتے اللہ تو میری مدد فرما, اللہ تو میری مدد فرما. جب رسول پاک کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ مدد کریے میری, یا رسول اللہ مدد کریے میری. اور جب مدد مانگ ہی لی نبی سے, ایمان آ گیا سامنے, ظاہر ہو گیا عشق کا تقاضا. تو میرے نبی کا بھی پاور دیکھ لو, نبی کا بھی پاور دیکھ لو. نبی آگے بڑھے, پتا ہے نبی نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد قرآن نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر. یہ کہ یہ جملہ آیت کا میرے آقا نے عمار کے لیے کہا, اے عمار پریشان نہ ہو, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. میرے آقا کا کہنا تھا اسی وقت خدا کی قسم کوئلوں کی آگ. میرے آقا کی زبان مبارک کا کمال تھا, حدیث پاک گواہ ہے, اٹھا کے دیکھیے آپ. اسی وقت آگ بجھ گئی, کوئلوں پہ جو آگ بھڑک رہی تھی. یہ نبی فرمائے یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم, اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو نبی سے مدد مانگی عمار نے, حضرت عمار نے, اور آقا نے مدد بھی فرمائی. ایسا ہی نہیں میرے دوستو, عشق نبی کیا تھا یہ تو مردوں کی بات ہے. اور حضرت عمار ہی, ایک بات اور بتا جاؤں میں آپ کو جاتے جاتے, حضرت عمار ہی ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد مکہ اور مدینہ شریف کے اندر جو بنائی تھی مسجد, وہ حضرت عمار نے بنائی تھی. یاد رکھیے, آپ نے پتھر جمع کر کر کے سب سے پہلی مسجد بنانے والا حضرت عمار. ابتدائی اسلام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب سب سے پہلے مسجد حضرت عمار نے بنائی, اور نبی کا کمرہ, نبی کا حجرہ بھی حضرت عمار نے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا عشق تھا. یہی نہیں, آگے چلیے آپ عشق کے جلوے دیکھیے آپ. یہ جو خالی تسبیح
اور یہ ٹیکا بنا کر کے سجدے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ عشق نبی نہ ہو تو کیا عبادت، جب تک ادب نہ ہو مصطفیٰ کا تو کیا عبادت، جب تک تعظیم نہ ہو مصطفیٰ کی تو کیا عبادت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام عمارہ جنگ احد کے اندر آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے اور آپ خود تینوں موجود تھے، بیٹا بھی، ماں بھی، اور آپ کے کیا ہے، آپ کے بیٹے یعنی آپ کے شوہر بھی، تینوں موجود ہیں۔ ایک وار ایسا ہونے والا تھا نبی کے اوپر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے تلوار لے کے ایک کافر سامنے آیا، مکہ کا کفاروں میں سے ایک کافر سامنے آیا، تلوار اٹھائی اس نے اور نبی کا سر مبارک سامنے تھا۔ اللہ نہ کرے علماء اکرام نے منع فرمایا آگے جملہ بولنے کے لیے، اگر وہ تلوار کا وار کر دیتا تو اللہ خیر فرمائے اس وقت نبی کا کیا ہوتا، وہ جملہ کے لیے منع فرمایا علماء اکرام نے ادباً۔ اب آپ سمجھ گئے، اب تلوار اٹھی اور بڑے طاقت کے ساتھ اس نے تلوار اٹھائی، ابھی تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا۔ ام عمارہ مرد نہیں تھے، خاتون تھی، خاتون، لیکن عشق نبی کیا تھا۔ ام عمارہ دوڑ کے آئی، نبی کو الگ کر دیا، خود سامنے آ گئی، آپ کی کمر کے اوپر جب تلوار کا وار، حدیث پاک میں آتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ گار بن گئی۔ تلوار جب پڑی آپ کی کمر کے اوپر تو ایک گھاؤ اتنا بڑا بنا جیسے کہ گار بن گئی۔ اللہ اکبر۔ 14 زخم حضرت ام عمارہ کے آئے تھے اس وقت جب اس ظالم نے تلوار کا وار کیا، اور جب میرے نبی نے دیکھا ام عمارہ کی طرف تو نبی کا مبارک جملہ سن لیجئے آپ۔ جب نبی نے دیکھا تو کیا کہا میرے نبی نے فرمایا، آج جنگ احد کے اندر اگر سب سے بڑی طاقت کسی کے پاس ہے تو وہ ام عمارہ کے 14 زخم آئے تھے ام عمارہ کے، اور 14 زخم آنے کے بعد پتہ ہے آپ نے کیا عرض کری تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام عمارہ بتا تو کیا چاہتی ہے؟ جواب بتاؤ ام عمارہ کا۔ کہا میرے آقا نے ام عمارہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، تمہاری تمنا کیا ہے؟ ام عمارہ عرض کرتی ہیں رو کر کے، یا رسول اللہ میرا بیٹا جنگ احد میں موجود ہے، میرے شوہر جنگ احد میں موجود ہیں، اور یہ خاتون بھی جنگ احد میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ جیسے آج ہم جنگ احد میں آپ کے خادم بنے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، یہی مقام جنت میں عطا فرما دینا۔ بولے حضرات محترم، یہ عشق کے جلوے اور یہ باتیں کرنے والے، معاذ اللہ نبی کے اوپر انگلی اٹھانے والے، نبی کے اوپر باتیں نکالنے والے، ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی پوری دیوبندی وہابی نماز۔ آج ایسے ایسے عشق کے جلوے میں بتا کے جاؤں آپ کو میرے دوستو۔ حضرت انس بچپن سے سرکار کی بارگاہ میں رہے تھے، بچپن سے۔ امریکہ نے آج بولا، امریکہ آج بولا بچوں کو مت مارا کرو۔ کیوں؟ مارنے کے بعد بچے ہو سکتا ہے کوئی غلط راہ پکڑ لے۔ امریکہ کا اعلان ہے، جلدی کا اعلان ہے، بھی 8-10 سال کا، 15 سال کا، لیکن یہ آج بول رہا ہے امریکہ بچوں کو نہ مارا کرو۔ میرے نبی نے 10 سال کچھ مہینے خدمت کری، انس نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں میرے نبی، حضرت انس کو کبھی ڈانٹا نہیں۔ انس کو، حضرت انس بن مالک کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے۔ حضرت انس بن مالک کا بھی عشق سن کے جائیے آپ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گلی کے اندر گھومتے، جب نبی کا وصال ہو گیا تو گلی گلی کے اندر گھومتے آپ، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ اب کوئی صحابی رسول حضرت انس بن مالک کو مل جاتا، ملنے کے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے میں تمہیں نبی کی بات سناؤں، میرے مصطفیٰ کی بات سناؤں، تو میرے نبی کی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں، اور میرے نبی کی باتیں بیٹھ بیٹھ کر کے سناتے نبی کی باتیں۔ حضرت انس بن مالک روتے جاتے ہیں، میرے نبی نماز ایسے پڑھاتے تھے، میرے نبی سفر ایسے کرتے تھے، میرے نبی ایسا فرمان سناتے تھے، میرے نبی یہ کرتے تھے۔ حضرت انس روتے جاتے روتے جاتے روتے جاتے، سامنے والے صحابی بھی رونے لگ جاتے ہیں، کہتے انس بس کر یار، انس بس کر یار۔ اللہ اکبر، انس کی بولی نہیں رکتی، انس سناتے جاتے نبی کی باتیں۔ جب حد ہو جاتی حضرت انس بغیر کہے اٹھ جاتے، اٹھ تکتے روتے ہوئے جاتے اپنے حجرے کی طرف۔ لوگ دیکھتے انس کہاں جا رہے ہو، کچھ نہیں بولتے، انس کہاں جا رہے ہو، کچھ نہیں بولتے، چلے جاتے چلے جاتے چلے جاتے ہیں۔ اے چومنے کو بدعت کہنے والے، اے چومنے کو شرک کہنے والے، حضرت انس کا عشق پڑھ لیا ہوتا، حضرت انس کی محبت پڑھ لی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا انس کی محبت کیا ہے۔ یہ صحابی رسول ہے
جب جاتے اپنے حجرے کی طرف روتے جاتے جب حجرے میں پہنچتے پتہ ہے کیا کرتے؟ سب سے پہلے حجرے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سرکار کا جبہ مبارک اتارتے اور جبے مبارک کو چوم کے گلے سے لگاتے چومتے جاتے گلے سے لگاتے چومتے جاتے گلے سے لگاتے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اے انس تیری کیا محبت ہے آئے ہائے نبی کے جھبے کو چومتے گلے سے لگاتے چومتے گلے سے لگاتے پھر جھبے کو روتے جاتے چومتے جاتے روتے جاتے چومتے جاتے پھر نبی پاک اپنے گھر کے اندر سے پیالہ مبارک لیتے جس پیالے میں نبی پانی پیا کرتے تھے اس پیالے کو چومتے روتے جاتے پیالے کو چومتے روتے جاتے پیالے کو چومتے روتے جاتے پھر نبی کا کہیں اللہ اکبر کوئی دوسرا تبرک لیتے کبھی یہ تبرک لیتے جتنے تبرکات حضرت انس کے پاس تھے ایک ایک تبرک کو چومتے روتے جاتے یا رسول اللہ آپ کی یاد بہت آتی ہے یا رسول اللہ آپ کی یاد بہت آتی ہے اے عزیزان ملت اسلامیہ اب کیا کہیں گے آپ یہ حضرت انس کا عشق رسول تھا کبھی جھبے کو چومتے کبھی پیالے کو چومتے نہ جانے کتنے تبرکات کو حضرت انس اپنے گھر کے اندر چومتے اور یہی حضرت ام عمارہ تم بات کرتے ہو نبی کی ذات کی میں دکھاتا ہوں تمہیں جھلکی ہے ان حضرت اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھا تھا نہیں ان کے ہر منہ پر بے حد درود یہ منہ نہیں منہ مبارک جس کو کہتے ہیں ان کے ہر منہ پر بے حد درود یہی تو میرے اعلیٰ حضرت بولے تھے ان کی ہر خصلت پہ لاکھوں سلام میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ایک ایک رونگٹا جو ہے ہمارا رواں جسے بولتے ہیں آپ ایک ایک بال بدن کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کے سر مبارک کے بال تو بہت دور کی ایک ایک بال شریف جتنے میرے نبی کے جسم پاک کے اندر ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے ہر نبی کے ایک ایک بال پر درود و سلام ام عمارہ کے سامنے صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر سرکار نے دیکھا تو ایک مرتبہ ایسا معاملہ آیا سرکار نے اپنے بال کٹوائے جب بال کٹوائے تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اسے درخت کے وہاں ڈالی آؤ وہ درخت کے وہاں صحابی گئے ڈالا نبی کا حکم تھا ایک صحابی نے ڈالا درخت پر سامنے سے ام عمارہ آئیں آ کر کے نبی کے بالوں کو اٹھا لیا صحابی دیکھنے لگے بولے ام عمارہ سرکار نے فرمایا وہاں ڈال دو تو ام عمارہ کہتی ہے نہیں تو بولے نہیں یہ ڈالنے کے نہیں ہے تو ام عمارہ سے کسی نے پوچھا ہے ام عمارہ تم ان بالوں کو کیا کرو گی نبی کھڑے ہیں اگر شرک ہوتا تو کیا نبی شرک کا پیغام دیتے معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ ام عمارہ نے آپ کے منہ والے مبارک کو اٹھایا بال مبارک کو ہاتھ میں لیا ام عمارہ کہتی ہے یا رسول اللہ اب مدینے میں کوئی بیمار آئے گا اس بال کو پانی میں ڈال کر اس کو پلا دوں گی شفا ہو جائے گی کہاں ہیں آپ لوگ عزیزان ملت اسلامیہ بس میرا پیغام یہی ہے اپنے بچوں کو ادب تعظیم عشق نبی عشق محبت سکھاؤ اس لیے کہ میرے دوستان محترم قرآن کی آیت پڑھ لیا کرو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بس وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قرآن نے پہلے کہا نبی کی تعظیم کرو ادب کرو میری بات نہیں قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ نبی کی تعظیم کرو نبی کا ادب کرو یہ پہلے قرآن کا الفاظ ہے بعد میں ہے وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو یہ قرآن کی آیت کھول کے دیکھ لیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ